ہیلو اینڈ ویلکم ٹو کیفے ڈی سی. آئی ایم فیض رحمان اور آج ہمارا یہ ایک بہت خصوصی پروگرام ہے اور بہت اہم ہے کیونکہ ہم اس پروگرام میں جس مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف دنیا کی مختلف جو ممالک ہیں جو معاشرے ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اس کے لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت منجھے ہوئے سوشل ورکر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک بہت اچھے ڈاکٹر جناب ڈاکٹر محمد خالد موجود ہیں جو کہ فزیشنز فار سوشل رسپانسبلٹی کے واشنگٹن چیپٹر کے لیے پریزیڈنٹ ہیں اور یہ تنظیم ایک نوبل پیس پرائز وننگ آرگنائزیشن ہے. ڈاکٹر خالد, once again thank you very much for taking your time out for this conversation. بہت اہم مسئلہ ہے, جیسا کہ پروگرام سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, زکا وائرس جس نے دنیا میں اور خصوصاً برازیل میں تباہی مچائی ہوئی ہے اور دنیا کے مختلف ترقی پذیر ممالک میں اور خصوصاً بلکہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی ایک خوف و ہراس کی سی کیفیت ہے. تو پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ زکا وائرس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ ہے کیا اور یہ کس طرح سے نقصان پہنچا رہا ہے اور کس طرح سے پھیل رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ زیکا وائرس مچھروں سے بھی پھیلتا ہے اور اب اس پہ جو بہت جلدی ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے بھی پھیل سکتا ہے اور جنسی تعلقات سے بھی منتقل ہو سکتا ہے. تو ہوا یہ تھا کہ برازیل میں اچانک 2015 میں کوئی 4200 بچے پیدا ہوئے. ایک بیماری ہے جس میں بچے چھوٹے سر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں مائکروسیفلی. جی. وہ 8 سے 12 گنا زیادہ ان کی تعداد پیدا ہوئی 215 میں. تو ریسرچرز پہنچ گئے کہ کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے. تو اس کا ڈائریکٹ لنک زیکا وائرس سے ملا کیونکہ زیکا وائرس کو ان عورتوں میں ٹیسٹ کیا گیا, ان کے ایمنیوٹک فلوئڈ سے بھی وہ وائرس ملا. تو وہ مائیں جنہوں نے ان بچوں کو جنم دیا وہ زکا وائرس سے انفیکٹڈ تھیں ڈیورنگ دا پریگننسی بیفور, یا میرا خیال ہے اٹ از بینگ ورکڈ آؤٹ کہ یہ پریگننسی میں کیا پلیسنٹا سے ٹرانسفر ہوتا ہے جو بچے جی, یا یہ بلڈ کے تھرو آتا ہے جی. لیکن یہ مردوں کے سیمن میں بھی ڈیٹیکٹ ہوا ہے اسپرم میں کہ وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے پھر عورت کو, اور اگر عورت کو مچھر نے کاٹا ہے تو وہ اس کے بلڈ سے تھرو پلیسنٹا بچے تک چلا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی جو پرائمری اوریجن ہے اس وائرس کا وہ مچھر ہے اور پھر مچھر سے ایک انسانی جسم میں آیا اور پھر انسانی جسم سے وہ مختلف طریقوں سے دوسرے انسانوں کو منتقل ہو سکتا ہے. از دیٹ واٹ یو سیئنگ؟ وائرس جو ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں. اس نیچر جو خدا کی نیچر کی سب سے ایک مسٹیریس قسم کی النس ہے کہ وائرس ایک بہت ہی چھوٹا ذرہ ہوتا ہے جس میں صرف آپ کا جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ ہوتا ہے. اس کے ارد گرد اگر میں برش کروں اور میرے جو سیلز ہیں منہ کے وہ 4-5 ملین سنک میں جائیں, میں اس میں سے ایک اٹھا لوں تو وہ پورا ایک سیل ہوتا ہے. اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے جنہیں ہم اردو میں خلیہ کہتے ہیں. خلیے کے اندر ایک چھوٹا سا, اگر آپ خلیے کو 1 میل لمبا کر دیں اور اس کا 1 انچ اٹھا لیں تو وہ آپ کا نیوکلیس ہے. اتنا وائرس اتنا چھوٹا ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ نیچر میں موجود ہوتا ہے اور ہیں بڑی طرح کے ہیں. کچھ وائرسز انسان سے کہ سانس اور تھوک سے پھیلتے ہیں, کچھ نیڈل شیئرنگ سے پھیلتے ہیں جیسے ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی ہو گیا, کچھ سیکشول اور بلڈ ٹرانسفیور نیڈل سے جیسے HIV ہو گیا, کچھ ایبولا ٹائپ وائرس ہیں جو بے حد خطرناک ہیں جو کہ انسان کو, جو اگر کوئی جانور یا گوشت انفیکٹڈ ہو اس کو ہاتھ لگانے سے لگ جاتا ہے اور اس میں تقریباً 90% موت واقع ہو جاتی ہے. تو وائرس مختلف طریقوں سے پھیلتے ہیں. مچھر زیکا کے لیے صرف ایک ویکٹر ہے, ایک ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہے کیونکہ وائرس انسانی جسم کے باہر رہ نہیں سکتا. بہت کم ہے جو 1-2-4 دن رہ سکتے ہیں جیسے ایبولا ہے which is dangerous thing, لیکن باقی وائرسز جو ہیں ان کو کچھ زندہ چیز چاہیے ہوتی ہے, جانور, مچھر اور ایک پیراسائٹ ہوتے ہیں دوسرے لفظ میں یہ کہی. پیراسائٹ کی ڈیفینیشن اور ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وائرس کو زندہ رہنے کے لیے کسی
کسی زندہ چیز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اپنے اندر وہ اسٹرکچر نہیں ہوتا. So parasite is a different types like bacteria, parasite, fungus, virus. So virus is the smallest one جو جس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی مچھر کے اندر جائے پہلے, وہاں اس کی افزائش ہو, پھر وہ مچھر دوسرے انسان کو یا جانور کو کاٹے تو اس کو ٹرانسمٹ کر دیتا ہے. تو اچھا پھر اب چلیے ہم برازیل کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو وہاں جو آپ بتا رہے تھے کہ وہاں ریسرچ ہوئی اور جب وہاں لوگ پہنچے انہوں نے پھر دیکھا کہ اس میں لنک ہے, جو حاملہ خواتین تھیں ان کے جو بچے ہو رہے ہیں اس وائرس کی وجہ سے ان کا یہ سر چھوٹا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا تدابیر کیں, اور کیا برازیل اس وقت اکوپڈ ہے, کیا اس کے پاس وہ صلاحیت موجود ہے اس ملک میں, اس معاشرے میں کہ وہ اس وائرس سے نبرد آزما ہو سکے؟ بالکل نہیں, لیکن پریونشن وہ کیوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ علاج موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین پہ کام ہو رہا ہے, صرف برازیل نہیں پوری دنیا. WHO, پین امریکن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور دوسرے تمام ممالک اس میں سائنسدان پہنچے ہوئے ہیں. دے آر ریسرچنگ کہ اس کی ویکسین کیسے بنائی جائے جو لوگوں کو لگائی جائے اور زیکا کا ایفیکٹ نہ ہو, جیسے ہم انفلوئنزا کی ویکسین لگاتے ہیں, میزلز کی لگاتے ہیں. تو اس ویکسین کو بنانے کے لیے بھی 5-6 سال لگیں گے, وہ بھی پہلے فیز میں ہے کہ اس کا. ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا میں آپ کو قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ایک سوال مجھے یہ پوچھنا ہے, زیکا کو کب دریافت کیا گیا؟ اور آپ جو بتا رہے ہیں کہ 5-6 سال ابھی مزید لگیں گے, تو کیا دریافت کرنے کے بعد فوری طور پر اس پر یہ کام نہیں ہوا تھا؟ اچھا, یہ بڑا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیکا کو اگر لٹریچر اور میڈیکل لٹریچر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1945 میں پہلے یہ آیا تھا ریسس منکی, جن کا جینیٹک سٹرکچر ہم انسانوں کی طرح ہوتا ہے, ان میں دریافت ہوا تھا یوگنڈا میں. لیکن کچھ لٹریچر ملتا ہے کہ 1940 کی دہائی میں یہ ساؤتھ ایشیا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں بھی اکارڈنگ ٹو CDC آیا تھا. پھر وائرس کی ایک یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ کلائمیٹ اور دوسرے مختلف انوائرمنٹل ایشوز کی وجہ سے ڈورمنٹ بھی ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ اپنے جینیٹک مٹیریل کو چینج کر لیتا ہے. جیسے فلو ویکسین کی مثال میں دیتا ہوں کہ ہر تیسرے چوتھے سال فلو کا جو انفلوئنزا کا جو وائرس ہے وہ مکس اپنے آپ کو کر کے ایک نیا بچہ پیدا کر دیتا ہے جس سے ہم امیون نہیں ہوتے. تو ہوا یہ کہ 1952 میں یہ کافی یہ جو ہمارے ممالک ہیں سب ٹراپیکل اینڈ ٹراپیکل, ان میں یہ تھا. لیکن اس وقت وائرالوجی, ویکسینیشن کا کانسیپٹ نہیں تھا. جیسے میزلز کی ویکسین نہیں تھی تو میزل بہت پھیلتا تھا, انفلوئنزا بہت پھیلتا تھا. اس کے بعد اس وائرس نے کچھ خاموشی اختیار کی. اور آپ نے سوال بہت اچھا پوچھا ہے کہ اس وائرس کو, کیونکہ اس نے بہت خوف پوری دنیا میں مچا دیا, کہ گلوبل وارمنگ سے بھی کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو گلوبل ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو اگر ڈورمنٹ تھا یہ تو کیا دوبارہ جاگ گیا ہے؟ اچھا, دوبارہ یہ جاگا تھا 207 میں. 207 میں کچھ ملکوں میں اس کے کیسز ہوئے. 215 میں یہ اچانک جب اٹھا تو برازیل میں اٹھا. اس کی بھی ایک وجہ پہلے آپ کو میں بتا دوں. جی میرا خیال انوائرمنٹ اور اس کی ایک تو ٹراپیکل انوائرمنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ برازیل از اے رچ کنٹری, اس کی GDP از آلموسٹ $2,000 بلین سے زیادہ ہے. تو ان کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹی تھی اور ٹیسٹ پہ کافی زیادہ پیسے لگتے ہیں. جیسے اگر پاکستان میں ہم ایک ٹیسٹ کریں صرف ایپیڈیمیولوجیکل ریزن سے اس میں $9,000 لگے گا. اب کہاں کون سی گورنمنٹ ہے؟ تو برازیل کے پاس تھا. دوسرا اولمپکس ہو رہے ہیں, جب یہ زیکا اور اس کا کنیکشن نکلا تو پوری دنیا کا پریشر پڑا. تو برازیل کی مثال صرف یہ ہے کہ ایک تو رچ ملک ہے, دوسرا انہوں نے 2,50,000 اپنے فوجی نوجوان لگائے ہیں تاکہ وائرس کو ختم کرنے کے لیے سپرے کریں, لوگوں کو بتائیں. کون سا ملک ہے جس کے پاس اتنے ریسورسز ہوں گے؟ اور جب یہ اولمپک گیم شروع ہوں گے ویسٹ میں, 500,000 troops will be killing the mosquitoes because اس کا بیسک چیز ہے کہ آپ گندا پانی کھڑا نہ ہونے دیں. اور
تو برازیل کے پاس ریسورسز بھی تھے، برازیل کے پاس پیسہ بھی تھا. یہی انوائرمنٹ ساؤتھ ایشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، افغانستان میں ہے. اور جب ہمارا مانسون کا موسم ہوتا ہے تو ہماری کلائمیٹ میں جو مچھروں کی افزائش ہوتی ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ برازیل ایک ریلیٹیولی ایک رچ کنٹری ہے اور ان کے پاس ایسے ریسورسز ہیں، ذرائع ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر ریئیکٹ کر کے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی ہے. کس حد تک ان کو کامیابی ہوئی ہے؟ کافی کامیابی ہوئی ہے. میں نے جیسے بتایا کہ ریسورسز کتنے استعمال ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ کھڑے ہوئے پانی کو، گندے پانی کو، اور مچھروں کے لیے جو مارنے کے اس کو کہتے ہیں لارواسائڈ. جی جی. کیونکہ مچھر کے انڈے جب پیدا ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں ہوتے ہیں، یا لاروا پیپا کہتے ہیں. آپ پانی پہ سپرے کر دیں، دیواروں پہ سپرے کر دیں تو وہ کافی، پہلے زمانے میں صرف ڈی ڈی ٹی تھا، لیکن اب ڈی ڈی ٹی نے مچھروں نے ڈی ڈی ٹی سے ریزسٹنس پیدا کر، تو دیر آر ادر کمرشلی اویلیبل پروڈکٹس. یعنی یہ بھی عجیب و غریب نیچر بھی آپ دیکھیں، قدرت، بالکل، کہ آپ ایک وائرس اتنا چھوٹا جس کو کہ آج کل کی مطلب ایک بہت ہی عام سی مائکروسکوپ بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ بھی اپنے اندر میوٹیٹ ہو رہا ہے، اور وہ آپ ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں مقابلہ میں آپ کو جو ہے وہ کر دیتا ہے. وائرس کے ساتھ صرف اس وقت لڑا جا سکتا ہے جب ہم اس کی ویکسین دریافت کر لیں، یا اس کا جو ویکٹر ہے جیسے مچھر ہے یا زیکا کے سلسلے میں مچھر ہے اس کو کنٹرول کریں اور ویکسین ایجاد ہو جائے. تو ویکسین کو ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگے گا، اور پھر پہلے وہ 5 سال کے بعد کمرشل ہوگی. کمرشل انڈسٹری اس کو بہت مہنگے پرائس پہ دے گی، بیچے گی. تو یہ جو مالک ہیں جن کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کے پاس صرف اور صرف ایک طریقہ رہ جاتا ہے کہ میس ایجوکیشن آف دا پیپل اینڈ ایکٹیویشن. یعنی جب تک کہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ویکسینیٹ کریں اپنی آبادی کو اور پراپر ذرائع استعمال کریں، اس وقت تک پریونشن اور اویئرنیس بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اسپیشلی. اصل میں پاکستان پہ آنے والا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا بریک لیں اور اس کے بعد اب آئیں گے. تو اب یہ زیکا سے پاکستان کے لوگ وہاں پر، آپ کو معلوم ہے کہ ہائیجینک کنڈیشنز کا کیا حال ہے صفائی ستھرائی کے معاملات میں. ہم لوگ کہتے تو یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن اس ایمان کا، اس آدھے ایمان کا ہم نے بہت برا حال کیا ہوا ہے. تو آپ سے پھر اس موضوع پر اس بریک کے بعد بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے، ویل بی رائٹ بیک. آپ گندگی نہ پھیلنے دیں، پانی کھڑا نہ رہنے دیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کبھی کبھی کہ ہر میل کے فاصلے پہ مسجد موجود ہے. امام مسجد کیوں جمعے والے دن زیکا اور صفائی کرنے نہیں آتے، اور کیوں اپنے ساتھ نمازیوں کو لے کے جو گند پڑا ہوا ہے صفائی کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا اور ترقی یافتہ ملکوں میں کہ اسکول کے بچے اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کے گند اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ کے ہر گلی میں اسکول موجود ہے، آپ کیوں اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے کہ اپنے ہاتھ سے کرو؟ ویلکم بیک. میں فیض رحمان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفے ڈی سی. اور آج ہمارے اس شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد خالد صاحب، جو کہ زیکا وائرس پر گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک، بہت بہت شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ذکر ہو رہا تھا پاکستان کے حالات کا. جو آپ بات بتا رہے ہیں وہ بہت خوفناک صورتحال ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز پاکستان میں پہنچتی ہے، پاکستان آپ آتے جاتے رہتے ہیں، وہاں کے حالات پر، خصوصاً جو میڈیکل کنڈیشنز ہیں اس پر بھی کافی نظر ہے آپ کی. کیا پاکستان اور پاکستانیز اس بلا سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت مختصر سا جواب تو یہی ہوگا. مختصر سا جواب ہے بالکل نہیں، اور اویئرنیس نہیں ہے. اور اس میں جو چیز سمجھنی ہے لوگوں نے وہ یہ ہے کہ جب زیکا وائرس مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، اس کی سب سے بڑی جو خصوصیت ہے کہ جس انسان کو کاٹتا ہے اس کو بہت زیادہ کچھ کہتا نہیں ہے. ڈینگی بھی اسی مچھر سے پھیلتا ہے، لیکن ڈینگی کا مریض بڑا شدید بیمار ہو جاتا ہے تو ڈینگی کے مریض کو ہاسپٹل میں داخل کر دیا جاتا ہے، تو مچھر کو کاٹ کے پھیلانے میں مدد نہیں ملتی. اس میں 80% لوگوں کو اگر کسی شہر میں ہوتا ہے تو 80% کو تو پہلے پتہ نہیں لگے گا، تو مچھر کو موقع مل جائے گا کاٹ کے، تو یہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو اگر پہلے 7-8 دن تو وہ وائرس کچھ نہیں کہے گا، 2 سے 7 دن تک اس کو ہلکا سا بخار یا ریش ہوگا یا آنکھیں لال ہو جائیں گی.
کتنے لوگ پاکستان میں جا کے اپنے آپ کو، پہلی بات تو یہ کہ ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، اور واقعی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ 21 دن میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وائرس بھی ان کے جسم سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کی یہ میڈیکل امپورٹنس یہ نہیں ہے، اور یہ اس کے پھیلنے کا ذریعہ ضرور ہے. تو ایک تو یہ جب وہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان لیوا نہیں ہے، یہ جان لیوا بالکل نہیں ہے، صرف ڈینگی کے مقابلے میں. نو، ڈینگی از ویری سیریس. ایبولا تو ڈینگی سے بھی زیادہ ایک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تو یہ 20-21 دن میں انسان ٹھیک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے وہ مچھر کو پھیلنے میں مدد ملی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے، اور ٹیسٹ کمرشل سطح پہ اویلیبل ہو نہیں سکتے. ابھی ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں اگلے ہفتے سے کمرشل، لیکن ایک ٹیسٹ پہ انڈین 4500 روپے خرچ ہوں گے. صرف یہ جاننے کے لیے حکومتیں اگر یہ کریں کہ کہاں کہاں ہوا یا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پہلے تو یہ ہے اگر ہوا بھی ہوگا تو ابھی تک پتہ ہی نہیں لگے گا، ٹیسٹ آپ کے پاس پتہ ہی نہیں لگے گا، اسٹاف نہیں ہے، لوگ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ پھیلے گا تو جس طرح برازیل میں ہوا ہے کہ پتہ اس وقت لگا جب 4200 بچے مائکروسیفیلی سے ہمیشہ کے لیے اپاہج پیدا ہوئے، اس وقت انہوں نے ٹیسٹ اور یہ ساری ایکٹیویشن شروع کی. تو یہ بالکل تیار پاکستان یا ایون انڈیا یا بنگلہ دیش، یہ ملک جہاں پہ نہیں ہے بالکل. اور اس کے لیے کل سے نہیں، آج سے ایک ایجوکیشنل کیمپین بڑی سخت ضروری ہے، میڈیکل کمیونٹی کی ایکٹیویشن بڑی سخت ضروری ہے. باقی ہر سوسائٹی کے جو سیکٹرز ہیں، ایون علماء پاکستان میں اس کا بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا علاج اور بچاؤ کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ گندگی نہ پھیلنے دیں، پانی کھڑا نہ رہنے دیں. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کبھی کبھی کہ ہر میل کے فاصلے پہ مسجد موجود ہے. امام مسجد کیوں جمعہ والے دن زیکا اور صفائی پر نہیں آتے، اور کیوں اپنے ساتھ نمازیوں کو لے کے جو گند پڑا ہوا ہے صفائی کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ نے یہاں بھی دیکھا ہوگا اور ترقی یافتہ ملکوں میں کہ اسکول کے بچے اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کے گند اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ کے ہر گلی میں اسکول موجود ہے، آپ کیوں اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھاتے کہ اپنے ہاتھ سے کرو؟ ولیجز میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں کوڑے کے، آپ کیوں ایکٹیویٹ نہیں کرتے کہ وہاں بڑے بڑے جواہکش لوگ موجود ہیں کہ وہ اسے اٹھائیں اور گورنمنٹ کوئی ڈمپنگ سٹیشن بنائے، وہاں لے جا کے دبا کے مٹی ڈال دیں، تاکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ نہ سمجھیں کہ زیکا نہیں ہے. زیکا ہے، اور 100% چانس ہے پھیلنے کا، اور بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، کمیونٹی ایکٹیویشن، politicians, their participation with unity rather than throwing dust on each other, local governments اور سارے ادارے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی بہت اہم پہلو ہے فیملی پلاننگ کا، کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر وائرس اس طرح سے اگر کہیں پھیلتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے ہمارے ممالک میں ساؤتھ ایشیا کے، تو وہاں پر یہ فیملی پلاننگ ہے وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، ایک ایسا ٹول ہے کہ جلدی سے اگر اس کو کک ان کر کے کم از کم ان بچوں کی پیدائش کو روکا جا سکتا ہے. لیکن اگین کچھ ہمارے پاس اور دوسری ایسی رکاوٹیں ہیں، سوشل کچھ ٹیبوز ہیں اس معاملے میں، جو کہ دیکھیں اس وقت آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے. 33 ملکوں نے، جس میں ساؤتھ امریکہ، سینٹرل امریکہ، کریبین انکلوڈنگ میکسیکو، برازیل، دے آر ایڈوائزنگ، وہ اپنی خواتین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پریگننسی ڈیلے کر دیں جب تک ویکسین نہیں بنتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ پھیلے، اور جب پھیلے گا بڑی بری طرح پھیلے گا، کہ اگر اس وقت کوئی شخص بھی یہ کہے کہ جی خواتین پریگننسی نہ کریں، تو سب سے پہلے تو ایک مذہبی ایک مسئلہ بن جائے، مسئلہ ایک سوشل اور مذہبی مسئلہ بھی بن سکتا ہے، جس کا خطرہ ہے. یہ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر پاکستان میں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی جو تنظیم جس نے نوبل پرائز بھی جیتا ہے، فزیشنز فار سوشل رسپانسبلٹی، تو اس کا ٹائم ہمارے پاس ذرا کم ہے، اس کا فوکس تو کلائمیٹ اور نیوکلیئر ایشوز ہیں. اس معاملے پہ بھی کچھ آپ کی تنظیم کچھ کر سکتی ہے؟ اب دیکھیں ہمارا مین فوکس ہے ود ادر آرگنائزیشنز ٹو بین نیوکلیئر ویپنز. کلائمیٹ اور ٹاکسیکالوجی از آلسو سم تھنگ.
انسانی ہیلتھ کے حوالے سے. یہ WHO اور بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، اور آپ کے ہر ملک میں بڑے بڑے، پاکستان میں بڑے بڑے قابل ایپیڈیمیالوجسٹ اور اینتھمالوجسٹ اور انفیکشس ڈیزیز اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہر چھوٹی سی جگہ پہ ہے. دے شوڈ گیٹ ایکٹیویٹڈ. یہ فوکس ہمارا ہو نہیں سکتا. وی کین ناٹ اسپریڈ آور سیلف سو تھن. لیکن آپ ایک ذاتی حیثیت میں آپ نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے، اور ریئلی میں اس کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ نہ صرف آپ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ یہ گفتگو کی اور لوگوں کو اس معاملے پہ سے آگاہ کیا، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کمیونٹی کے دوسرے بھی فورمز پہ کافی جا کر اس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. اور میری امید یہ ہے اور دعا یہ ہے کہ یہ آپ کا میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور کم از کم وہ اپنے آپ کو ایک سینسٹائز کر سکیں فوری طور پر کہ ہمیں فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ بہت سمپل ہے. صفائی کا بڑی سمپل، بہت سمپل ہے. اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیکل، پاکستان میں اتنے میڈیکل سکولز ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی نکلیں، دوسرے اسٹوڈنٹس بھی نکلیں، جا کے اپنی مسجدوں میں، محلوں میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور ایکٹیویزم اتنا ہو کہ کوئی ساری نالیاں صاف کر دیں. کر سکتے ہیں آپ. تھینک یو. اٹس گریٹ ٹو سی یو ہیئر. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ نے کیفے ٹی سی کی اس ایپیسوڈ کو واچ کیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.